عبد القادر جیلانی سفر پہ گیا تھکا ہوا، بہت تھکے ہوئے، اچانک اللہ کا کرنا ہوا کہ بادلیں آ گئی، بارش ہو گئی، آپ کو پیاس بھی لگی تھی، بارش ہو گئی، حضرت نے پانی بھی پی لیا۔ اس کے بعد اوپر سے آواز آ رہی ہے، شیطان تو سب کچھ کر سکتا ہے، اوپر سے آواز آ رہی ہے، یا عبد القادر الجیلانی، یا عبد القادر الجیلانی، عبد القادر اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ ہم نے مقرر کیا بیٹی کے لیے ہمارا معبود الگ ہے، بیٹا دینے والا معبود الگ ہے، صحت دینے والا معبود الگ ہے، تندرستی عطا کرنے والا معبود الگ ہے، بارش برسانے والا معبود الگ ہے، اور سیلاب لانے والا معبود الگ ہے، خوشیاں عطا کرنے والا معبود ہمارا بت الگ ہے، اور غم لانے والا بت الگ ہے۔ مختلف قسم کے اپنے مسائل کے لیے الگ الگ، جیسے آپ ناراض نہ ہونا، ہمارے ملک کے اندر بھی یہی ہے، ہمارے ملک میں بھی یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلان بزرگ کی قبر پر اگر آپ جائیں گے، بس فلانا پیر اور فلانا بزرگ بیٹا دیتا ہے، اور فلانا بزرگ بیٹی دیتا ہے، فلانا بزرگ اگر آپ پر قرضے چڑھ گئے تو قرضوں کو وہ اتار دیتا ہے۔ دیکھ نہیں رہا کہ ظالم یہ بزرگ 80 سال 90 سال زندگی اگر اس نے پائی، یہ بزرگ خود کس کے سامنے روتا تھا، یہ بزرگ آدھی رات کو اٹھ کر کے فریاد کس کے سامنے کرتا تھا۔ عربوں کو اللہ جزائے خیر دے، جب لوگ جاتے مسجد نبوی میں باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں تو پھر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ہے کہ توجہ کر کے حضرت کی طرف السلام علیکم یا رسول اللہ، اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر صدیق، اب اس طرح سلام کر لو، حضرت عمر کو سلام کر لو، لیکن جا کر کے سلام کر کے اے اللہ کے نبی میری بگڑی بنا دینا، میں بہت مصیبتوں میں پھنسا ہوں، میرے میرے مسائل حل کر دے۔ ہے مسجد کا رخ اس طرف ہے، قبلہ ہے، میرے نبی کا مزار اس طرف ہے، نبی نے زندگی بھر اپنا رخ قبلہ کی طرف کر کے اللہ سے مانگا، نبی نے زندگی بھر اپنا رخ قبلہ کی طرف کر کے وہ مانگتا رہا۔ اور آج تو جا کر کے جس نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی کہ اپنا رخ قبلہ کی طرف کرو، میں نے محمد نے اپنی زندگی جو ہے نا اس کعبۃ اللہ کی طرف رخ کی ہے، میں نے محمد نے زندگی بھر اپنے مسائل سارے اس اللہ سے میں نے حل کیے، لیکن میں اور آپ جا کر کے سلام ضرور کر لو، سنت ہے، ضروری ہے، سلام ضرور کر لو۔ پیارے پیغمبر کو سلام نہیں کرے گا اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اور وہ سلاموں کا حدیث میں آتا ہے، جواب بھی دیتا ہے سب کو، سبحان اللہ، اس کو آپ کا سلام پہنچتا ہے، لیکن آپ اپنی مصیبتیں اور اپنی پریشانیاں کہ میری پریشانیوں کو دور کر دو، اس سے پتہ کرو کہ آپ کی پریشانیاں کون دور کرتا تھا، اس سے پتہ کرو کہ آپ کس کے سامنے روتے تھے۔ جس ابو بکر سے آپ اپنے مسائل حل کر رہے ہیں، جس حضرت حسن اور حسین سے آپ اپنے مسائل حل کر رہے ہیں، جس کلندر بابا سے آپ اپنے مسائل اور مشکلات کو حل کر رہے ہیں، اور جس داتا سے آپ اپنے مسائل حل کر رہے ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی سے، شاہ یقیق سے آپ اپنے مسائل حل کر رہے ہیں، ان سے پتہ کرو اللہ ان بزرگوں کو اگر دنیا میں واپس لوٹا دے، ان سے پتہ کرو کہ آپ اپنے مسائل کہاں سے حل کرتے تھے، ان بزرگوں سے، کاش کہ یہ بزرگ زندہ ہو جائے، اس سے پتہ کرو کہ آپ اپنے مسائل کہاں سے حل کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید کسی وقت واقعہ بتایا، عبد القادر جیلانی پہ میں قربان جاؤں، کتنے بڑے آدمی تھے، شیطان کتنا بڑا خبیث ہے۔ عبد القادر جیلانی وہ آپ کے پاکستان کے کچے مولویوں کی طرح نہیں تھا۔ حضرت کی کتاب غنیۃ الطالبین اس کے مقدمے میں لکھا ہوا، عبد القادر جیلانی سفر پہ گیا تھکا ہوا، بہت تھکے ہوئے، اچانک اللہ کا کرنا ہوا کہ بادلیں آ گئی، بارش ہو گئی، آپ کو پیاس بھی لگی تھی، بارش ہو گئی، حضرت نے پانی بھی پی لیا۔ اس کے بعد اوپر سے آواز آ رہی ہے، شیطان تو سب کچھ کر سکتا ہے، اوپر سے آواز آ رہی ہے، یا عبد القادر الجیلانی، یا عبد القادر الجیلانی، عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، عبد القادر تو سفر کرتے کرتے تھک گئے، تجھے پیاس لگ گئی تھی، بارش میں نے برسایا، تو اللہ بارش برسائے، لیکن آگے کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی، آپ نے میری اتنی عبادت کی، مجھے آپ نے راضی کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی
آپ نے میری اتنی عبادت کی ہے، مجھے راضی کیا ہے، عبد القادر آئندہ کے لیے تو عبادت کر یا نہ کر، میں نے تیرے مغفرت کے فیصلے کر دیا، آئندہ تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، زکوٰۃ دے یا نہ دے، حج کر یا نہ کر، عبد القادر جیلانی میں نے تجھے بخش دیا، میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں نے نمازیں تجھ پر معاف کر دی۔ ہے مولوی منظور ہوتا کہتا کہ جی مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گئی، آسمان سے اعلان ہو گیا کہ منظور تو نے اتنی عبادت کی ہے۔ منظور ہو یا کوئی آپ کا تبلیغی پیغمبر ہو یا کوئی تقی صاحب بھی ہو یا کوئی بڑا کوئی مولوی ہو، چاہے مولوی انور صاحب ہو یا کوئی بھی شیخ الحدیث بنوری ٹاؤن کا یا دارالعلوم کا، کہ جی آسمان سے اعلان آ گیا ہے میری مغفرت ہو گئی ہے، لیکن وہ بندہ عبد القادر ہی تھا۔ کہنا عبد القادر آپ نے میری اتنی عبادت کی ہے، اب آئندہ کے لیے نمازیں بھی معاف، زکوٰۃ بھی معاف، حج بھی معاف، تو عبادت کر یا نہ کر، تیرے مغفرت کے فیصلے ہو گئے، تیرے مغفرت کے فیصلے ہو گئے۔ عبد القادر جیلانی نے کہا اوے کتا، میرا رب ایسا اعلان نہیں کرتا، وہ کتا تو شیطان ہو سکتا ہے ایسے، اس قسم کے، مجھے یہ ہے کہ جنات کو تو طاقت ہے، شیاطین کو تو طاقت ہے۔ میں عبد القادر جیلانی اتنا بڑا ہو گیا کہ محمد سے بھی بڑھ گیا، اور آخر سکرات تک، آخری دنوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یحادی بین رجلین سہارا دے کر کے دو آدمیوں کے درمیان میں سہارا دے کر کے مسجد میں نماز میں لایا جا رہا ہے۔ حضرت فضل بن عباس یا حضرت عباس اور حضرت علی یہ سہارا دے کر کے رسول پاک کو لا رہے ہیں، محمد سے نماز معاف نہیں، اور عبد القادر جیلانی اتنا بڑا ہو گیا کہ اس پہ نماز میں کتے کا بچہ میں تجھے دیکھ لوں، میرے قریب تو آ جا۔ ہے بولو عبد القادر زندہ آباد، بولو جیلانی زندہ آباد۔ جیلانی کو ماننے والے جو ہے نا، کہنے لگا کہ میرا رب نماز مجھ سے معاف کر دی اور میرے مغفرت کے فیصلے ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہے، آخری بالکل سکرات کے موقع پر بھی آپ فرما رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو چھوڑنا نہیں، اور اپنے یہ ہے کہ غلام اور اپنی لونڈیوں کا خیال کرنا، ظلم و زیادتی نہیں کرنا۔ واہ محمد رسول آخر تک۔ پھر کیا اگلے دیکھیں آگے، کہنے لگے اے عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی، تجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنے صوفی مدرسوں کے پڑھے مولوی مدرس اور کتنے میں نے تبلیغی ان کو گمراہ کر کے میں نے جہنم میں پہنچائے اس انداز پہ، لیکن عبد القادر تو بڑا ہوشیار انسان ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ عبد القادر تجھے بچایا، تیرے علم نے بچایا۔ اب مولوی منظور ہوتا کہ واہ بہت بڑا عالم ہوں، تبھی تو میرے علم نے مجھے بچایا، علم نے بچایا۔ فرمایا مکار، اور بغیرت علم نے نہیں بچا، تو مجھے میرے رب نے بچایا۔ واہ واہ مکار۔ یہ حضرت کی کتاب غنیۃ الطالبین، اس کے مقدمے کے اندر، مقدمے میں اس کے یہ واقعہ لکھا ہو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔